کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ. میڈم سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. میڈم بھارت بڑا پریشان ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے انڈیا سعودی عرب پہ حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو سعودی عرب سے بھی حملے ہوں گے انڈیا کے اوپر. ایز پر دی ایگریمنٹ تو یہی ہے نا کہ an attack on one will be considered an attack on both. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کھلم کھلا جو بات کی ہے، یعنی کہ اب بھارت کے اوپر چائنا سے بھی حملے ہوں گے، ترکی سے بھی حملے ہوں گے، آذربائیجان سے بھی حملے ہوں گے، اور سعودی عرب. 3 ملک پہلے ہی پاکستان کے ساتھ تھے، اب چوتھا بھی مل گیا. تو آپ کو نہیں لگتی کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو گیا؟ انڈیا تو اکیلا ہے. میڈم ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ایوم سبسکرائب کریں. جے بھارت جے ہند. نہیں سر، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اٹیک نہیں کرے گا بھارت پہ، اور اب ذرا تھوڑا شاید امن آئے گا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو پہلے بھی ایک کہہ لیجیے ڈیفنس کو لے کر ایک کام چل ہی رہا ہے. جو جنرل راحیل شریف جو ہے وہ کافی سالوں سے سعودی عرب میں ہیں، اور کتنی 41 کے کتنی نیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیفنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے اسرائیل نے یا پھر نیتن یاہو نے جو دھمکیاں لگائی کہ جہاں پر بھی حماس کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر وہ اٹیک کریں گے، اس کو لے کر ضرور جو ہے وہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، وہ بات بھی کر رہے تھے. تو اسی میں ظاہر ہے سر ہم واحد کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، تو ہم پہنچ گئے ہوں گے وہی سیل کرنے کے لیے. اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم سے آئل لے لیجئے، ہم سے اناج لے لیجئے، ہم سے شوگر لے لیجئے، ہم سے میڈیسنز لے لیجئے. ہمیں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی میں کچھ آتا ہے ہم سے وہ ہم کوئی لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس سر لے دے کے ایک نیوکلیئر ویپنز ہی ہیں جو ہم سارے وقت دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو چودھری ہیں، ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے. اور اسلامک بوم کا نام ہم نے دیا ہے، لیکن پوری دنیا میں کئی اور جگہ پر بھی نیوکلیئر ویپنز ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا پھر بھارت میں اور کئی جگہ پر ہے کہ یہ ہندو نیوکلیئر ویپن ہے یا یہ کرسچن نیوکلیئر ویپن ہے. یہ اسلامک نیوکلیئر ویپن والی چورن جو ہے وہ ہم ہی سیل کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو حالت ہے ہماری کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو اب ہم یہ لے کر پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے جی. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے، لیکن ابھی خیر خبر تو خیر ظاہر انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بلیو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہر ایک کی بات سننی ضرور چاہیے چاہے پسند ہو یا نہ ہو. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تقریباً $6 بلین میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دے دیں. اور بات ہے کہ وہ $6 بلین کا ہمیں وہ آئل دیں گے جو کہ ادھار ہوگا. تو سر آئل تو ہمیں ہمارے اپنے نہیں نکل آیا، تو ہمیں اب سعودی عربیہ سے آئل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری پہ اٹیک جو ہے وہ دوسری کنٹری پر بھی مطلب سمجھا جائے گا، تو یہ کون سے مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے ہم کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ان کو غیرت آ جائے گی، ان پر ہوگا تو ہم لڑ پڑیں گے. اور پھر سر پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان پر کوئی قرضہ ہے جو کہ ہے تو وہ بھی سعودی عربیہ پہ سمجھا جائے. جتنے لوگوں نے ہم سے پیسہ لینا ہے چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے MBS کے پاس جائیں لینے کے لیے. تو سر کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے، اور ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کا بتا رہے کہ جی ہم سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یعنی جب ہم اپنے TTP BLA انہی کو نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو اگر سعودی عربیہ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کر لیں گے سر وہاں پر؟ بات تو صحیح ہے. مطلب مجھے تو لگ رہا ہے ہم سعودیہ کو سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم نے ان کو ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ وہ دیکھو جی اسرائیل آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. لیکن سعودیہ کے تو کئی اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں. تو کیا اگر جس میں یمن اور کون سی کنٹریز لوگ اکثر بتاتے ہیں اگر وہاں پہ جھگڑا ہوا سعودی عربیہ کا کسی سے تو کیا پاکستان جا کے لڑے گا وہاں؟ پاکستان نے سوچا ہے کہ کیا کرے گا؟ کیونکہ تو مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اکثر ان میں سے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی بار اسلامک کنٹریز جو ہیں آپس میں لڑی ہیں، تو کیا پاکستان پہنچ جائے گا اگر سعودی عربیہ نے کسی کو آنکھیں دکھائیں؟ مطلب سوچے سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہو رہے آپ کو لگتا ہے؟ میڈم میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا $6 ارب کے پاکستان نے نیوکلیئر ویپن بھیج دیے.
میں نے یہ نہیں کہا سر, یہ آپ, مجھے نہیں پتا آپ نے میری سپاری لے رکھی ہے کہ کیا کیا ہے. میں بات کچھ کرتی ہوں, آپ میری بات کو, میں کہہ رہی ہوں کہ انڈین میڈیا کو کوٹ کیا ہے میں نے. ہاں انڈین, ہاں میں نے کہا انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے, لیکن انڈین میڈیا کا ہم پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ $6 بلین کا آئل لینے کی بات تو ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے. میری ایک بات بتائیں ذرا مجھے, آپ نے ایک آپ کہہ رہی ہیں بلیو نہیں کرتے, دوسرا آپ انہیں کوٹ بھی کر رہی ہیں. ہاں یہ کیا چیز ہوئی سر, ہم بلیو نہیں کرتے, ہم انہیں ان کی ہر بات کو جھوٹا. انڈین میڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے از اے ہوسٹائل میڈیا فار پاکستان, ٹھیک ہے, ہوسٹائل میڈیا نا, ٹھیک ہے. تو ہوسٹائل میڈیا کا سورس لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے؟ سورس تو لینا چاہیے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کا. فائنینشیل ٹائمز کا سورس لیں, رائٹرز کا سورس لیں, آپ اکانومسٹ کا سورس لیں, آپ کسی ایسے ایسوسیٹڈ پریس کا لیں, اے ایف پی کا لیں, تو ہم کہیں یار تھرڈ پارٹی ہے, نہ سعودی عرب ہے, نہ پاکستان ہے, نہ بھارت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کوٹ بھی کرتی ہیں, اعتبار بھی نہیں کرتی, تو آپ تو پھر مطلب یو آر کریٹنگ کنفیوژن, ایک بات. اور دوسری بات میڈم, یہ اسلامک بوم کہاں سے آ گیا؟ کب, when a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb, کب پاکستان کی کسی لیڈر نے سر کہا؟ بہت بار کہا ہے سر, کئی لیڈرز نے کہا ہے, عمران خان کے زمانے میں کہا گیا, ابھی بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو سارے اسلامک بوم ہے ہمارے پاس, ہم تو تمام گلف کنٹریز کا, اسلامک کنٹری میں ایک حامی ہے جو جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے, تو ہم تو سب کی مدد کر سکتے ہیں, ہم تو سب کے لیے حاضر ہیں, اور ہمارا بوم جو کوئی بھی استعمال کرے. ہمارے منسٹرز نے کہا ہے سر, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. اور دوسرا, انڈین میڈیا کو ہم ایک دم سے ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے, میں یہ کہہ رہی ہوں. آپ ان کی بات سنیں, ایز اے پاکستانی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن بالکل سے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو سننی تو سبھی کی بات ہوگی. اور پھر $6 بلین کا ہم آئل تو لے ہی رہے ہیں سعودی عربیہ سے, تو ہمیں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے کہ سعودی عربیہ جو ہے, جو کبھی ہمیں $1 بلین نہیں دیتا تھا, $3 بلین جو اس نے ہمیں دیے تھے کچھ سال پہلے, اور کہا تھا کہ 72 آورز کے اندر واپس کرنے ہوں گے اگر مانگے گا سعودیہ, آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیے گا. تو کہا تھا کہ جیسے ہی واپس مانگیں گے ویسے ہی دینے پڑیں گے 72 آورز میں, اور ایک بار مانگ بھی لیے تھے انہوں نے. اور پھر ہمارے لوگ بھاگتے ہوئے چائنا کے پاس گئے تھے, چائنا سے پیسے لے کر سعودیہ کو دیے تھے, تب جا کے معاملات جو ہے نا وہ حل ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے سعودیہ کو جب تک امریکہ نہیں کہتا تب تک وہ پاکستان کو پیسہ نہیں دیتے. وہ کوئی اسلامک کچھ نہیں چل رہے ہوتے. تو اچانک سے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں بڑا پیار آ گیا, اور ایسی ہم نے کون سی چیزوں نے آفر کر دی کہ جی ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے. ہم اپنے آپ کو تو بچا نہیں پا رہے, چاروں طرف سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں. اور پھر آپ کو برا لگ جائے گا, مطلب نہ ہم TTP کو کنٹرول کر پا رہے ہیں, نہ BLA کو کر پا رہے ہیں, نہ چائنیز ورکرز جو آتے ہیں ہم انہیں بچا پاتے ہیں, بیچارے اکثر آتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. تو ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم جو لوگ ہیں ہم انہیں نہیں بچا پا رہے, اور ہم جی وہاں پر پہنچ جائیں گے, اور اگر سعودیہ پہ کسی نے اٹیک کیا تو جی ہم بھی اٹیک کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے نا جو ہم نے انہیں آفر کیا ہے, جو ہم نے انہیں کہا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اچھا آئے گا مزہ کھیل کا. ٹھیک ہے. ہاں میڈم, آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ آپ نے جو مئی میں پرفارمنس دکھائی, کچھ گھنٹوں کے اندر ہی انڈیا نے کہا ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں, امریکہ کو کہہ دیا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ دیکھیں, اگر ایران طاقت دکھاتا اور اسرائیل حملے بند کر دیتا تو یہ عرب ورلڈ جو ہے نا یہ ایران کے پاس چلی جاتی. میڈم اپنی کیپیبلٹی پہ تھوڑا اعتبار کریں. اگر ایران طاقت دکھاتا اور اسرائیل حملے نہ کر پاتا اور اسرائیل کی ایئر فورس ایران کے اوپر نہ گھومتی رہتی تو لوگ ایران کو اپریشیٹ کرتے اور ایران سے کہتے مائی باپ ہمیں بچا لیں ایران سے, اسرائیل سے. کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم اس قابل ہیں, تو آج وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. نہیں مجھے تو مودی صاحب نے نا حملہ کر کے پاکستان پہ, نہ مودی صاحب حملہ کرتے, نہ ہم اپنی کیپیبلٹی دکھاتے, نہ دنیا کو پتا چلتا. اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا, مودی صاحب نے راتی اشکل آئی, انہوں نے پاکستان سے حملہ کر دیا, اور کم پٹھا پہ گیا, ٹرمپ بھی ناراض ہو گیا, گھر میں بھی لڑائی شروع ہو گئی, پاکستان میں بھی بلے بلے ہو گئی. تو یہ تو تھینکس ٹو مودی نہیں, پاکستان کو کرنا چاہیے ویسے اندر کھاتے. نہیں سر, سیز فائر تو اچھا ہوا ہے, میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں. سیز فائر کسی نے بھی کرایا ہے, اچھا کیا ہے, اس لیے کہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات ساری پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب آپ
جو ہے جب اسرائیل نے حماس کے لوگوں کو مارا اور وہاں پر قطر میں، تو آپ پھر چوڑے ہو کے آپ چلے گئے. حالانکہ وہ گلف کنٹریز کی باتیں، میں بلکہ آپ کا ویڈیو دیکھ رہی تھی تارڑ صاحب کے ساتھ، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی عربز کی زمین ہے، عرب لڑ رہے ہیں، آپ کس لیے بیچ میں خواہ پہنچ گئے. تو اب وہی بات ہے نا کہ آپ خواہ پہنچے جبکہ آپ کی نہ وہ زمین ہے، نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا. عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ عرب بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم عرب نہیں ہیں. آپ تو اپنے آپ کو ٹرکش اور یا کہیں نہ کہیں سے عرب بتاتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عرب میں یا عربک یا کہہ لیجیے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر پاکستانیوں کی جو عزت ہے وہ سبھی کو پتہ ہے کیسے پکڑ کے نکالا جاتا ہے. تو اب کیا آپ وہاں پر جا کر یہ آپ نے جو ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، کر لیا آپ نے سائن، لیکن وہی والی بات ہے نا، آپ نے انہیں کیا آفر کیا؟ جیسے پہلے ہی راحیل شریف صاحب تو وہاں پر ہیں ہی، تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مطلب انہوں نے بھی تو کچھ اسی قسم کا کام کیا ہوگا نا، جو 41 کنٹریز کو لے کر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد مزید پاکستان کو جو انہوں نے بلا لیا، تو آپ نے کوئی تو نئی چیز آفر کی ہوگی نا. یہ والا ڈیفنس سسٹم تو ان کے پاس پہلے بھی ہے، آپ کے لوگ تو وہاں پہلے بھی جاتے رہتے ہیں، مل کر آپ لوگ تو پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں، اور کئی طرح کی وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈیفنس کو لے کر. تو پھر اب پاکستان نے ایسا کیا نیا دیا ہے؟ یہ پاکستان اپنے لوگوں کو صاف صاف بتائے. اچھا بات نہیں ہے. بالکل بتاتے ہوں صاف صاف. نیا یہ دیا اور لیا ہے کہ اب سعودی عرب کی فوجیں پاکستان میں آئیں گی. جب انڈیا حملہ کرے گا تو لاہور میں بیٹھ کے بارڈر پہ لڑیں گی. یہ ہے نیا. خوش ہو میڈم. ادھر سر یہ عرب سے لڑتے ہیں کبھی؟ یہ مطلب یہ پاکستان میں آ کے لڑیں گے؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی سر؟ ہماری فوجیں وہاں چلی جائیں گی لڑنے کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کر دے گا اور ان کی فوجیں یہاں آ جائیں گی؟ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ کون سی نئی ڈیل ہے؟ آپ کو دراصل آپ دیکھیں یہ وٹا سٹا کیوں چل رہا ہے سر؟ آپ نے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کا بیان سنا؟ دیکھیں سعودی ڈیفنس منسٹر کا بیان، خالد بن سلمان. ون فرنٹ اگینسٹ اینی اگریسر. Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan always and forever. Always and forever. میڈم آپ کو تو یہاں پہ چھلانگیں مارنی چاہیے اس کرسی پہ بیٹھ کے کہ سعودی عرب جو عالم اسلام کا لیڈر ہے 57 ملکوں کا، بھائی جیسا تیسا اس کی گیم تو ہے نا دنیا میں سعودی عرب. ٹھیک ہے، مطلب جس سینس میں بھی آپ چلے جائیں، اس وقت پورا امریکہ پریشان ہے کہ جناب امریکہ کو سیکیورٹی گارنٹیز ہی نہیں دے سکا جو پاکستان دے رہا ہے. واہ. تو میڈم پاکستان ریلیونٹ ہوا ہے دنیا میں، اس میں تو خوشی کی بات ہے. ٹینشن تو اچھا مزے کی بات ہے، انڈینز کہتے ہیں ہمیں پتا تھا پہلے. وہ صحیح کہتے ہیں بائی دا وے، میں نے بھی اس کے اوپر چیک کیا ہے. وہ صحیح کہتے ہیں، ان کو پتا تھا پہلے اس چیز کا کہ یہ چیز آ رہی ہے. امریکنز کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا. تو اچھا ہے نا، ہم سب کو اعتماد میں لے کے سیکیورٹی پارٹنرشپ کر رہے ہیں. امریکہ نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. انہوں نے کہا گڈ، انجوائے. نہیں سر اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم ہر جگہ پر وہ اسلامک بوم اور اسلامک جو ہے وہ ایک لیڈرشپ ایک الگ سا بلاک کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے ایک مسلم امہ والی نوٹنکی شروع کر رکھی ہے ہر جگہ پر جا کے. اور جی ہماری تو جی جو وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ہم ہر چیز کے اندر ریلیجن کا چورن جو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کہ وہ بھی ابھی سوشل میڈیا آپ کا جو بھرا پڑا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی اب ہم یہودیوں کو بھی مزہ چکھا دیں گے، اب ہم ہندوؤں کو بھی مزہ چکھا دیں گے. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. اس کے بعد آپ بلکہ سعودی عربیہ اور اس طرح کی کئی کنٹریز نے تو سر مودی جی کو ایوارڈ دے رکھے. انہوں نے جو ان کو دیے کئی بار، آپ خود جانتے ہیں ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی دیا ہے، باقی سب نے بھی دیا ہے. تو آپ کا خیال ہے وہ جا کر انڈیا سے لڑیں گے؟ بھارت کے ساتھ ان کے کئی طرح کی ڈیلز چل رہی ہیں، کئی طرح کے کام چل رہے ہیں. آپ نے صرف یہی ایک مائنڈ سیٹ کیوں بنایا ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو بھارت کے اوپر سعودی عرب اٹیک کر دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سعودی عرب بھارت پہ اٹیک کر دے گا. میں نے تو آپ کو محمد بن سلمان کے بھائی کی سٹیٹمنٹ سنا دی ہے، ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اگر ہم پہ اٹیک کرے گا تو سعودی عرب اس کو سعودی عرب جو جا کے سعودیز جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے، ایسا مجھے نہیں لگتا. چلے آپ دیکھیں، آپ کی اور میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو کوئی نان اینٹیٹی ہیں. ٹھیک ہے، میں جو مرضی کہتے رہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور آپ بھی جو مرضی کہتے رہے. محمد بن سلمان کا بھائی جو سعودی عرب کا ڈیفنس منسٹر ہے، اگر وہ کچھ کہے تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ذرا بتائیے کہ فرق پڑتا ہے؟ ہاں نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن وہ کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب ان کے اتنے ٹرمز ہیں کہ وہ اپنے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دے رہے ہیں پی ایم مودی کو، تو وہ اٹیک کیوں کر دیں گے؟ اچھا میں مودی جی سے کہتی ہوں، مودی جی ایک چھوٹا سا 2-4 جو ہے نا ڈرون ذرا مار دے، میں دیکھوں سعودیز جاتے ہیں کہ نہیں. یہ بات بھول
کہ دنیا کی نظروں میں تو آتنکوادی ہے. ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ आज तक सवालों के जवाब नहीं दे सके डॉक्टर जयशंकर बोले नहीं इंटरनेशनल मीडिया के आगे अब मेरे नहीं आप इंक्वायरियां खुलवाना चाहती हैं मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कहा वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर एनी में इंडिया भी आता है एनी में नेपाल भी आता है जो भी होगा भाई जैसा भी होगा एनी एग्रेसर सो क्वेश्चन है जनरल छोड़ दिया है अब इससे जरा थोड़ा आगे निकलते हैं मैडम ईरान के अंदर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है चाबहार पोर्ट के ऊपर कुछ $350 मिलियन का ये कह रहे थे इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ 100-150 इन्होंने कर दी हुई है मैडम वो तो डूब गया अमेरिका ने तो वापस ले लिया सारा कुछ उन्होंने कहा है कि जो चाबहार पे काम करेगा एक दिन ट्रम्प फोन करता है हेलो माय फ्रेंड मिस्टर मोदी हाउ आर यू नरेंद्र आई लव यू आई लाइक यू आर ग्रेट मैन आई लाइक यू अगले दिन सैंक्शन कर देते हैं ईरान के साथ कारोबार किया तुम्हारी कंपनियां डूब देंगे और मजे की बात सुने ये ट्रम्प ने फैसला किया था कि जनाब और ये इंडिया ने बेसिकली गेम क्या की उन्होंने कहा जनाब हमने चाइना का मुकाबला करना है हमें ईरान के करीब होना है और चाइना का मुकाबला हम कर लेंगे तुम ये इधर निकलो ईरान से निकलो अब मैडम इंडिया क्या करेगा पहले रशिया से कारोबार करता है उन्होंने सैंक्शंस कर दी अब इंडिया ने ईरान के साथ कारोबार कर रहा है फिर सैंक्शंस कर दी कैसे देखते हैं अमेरिकन पॉलिसी ऑन इंडिया मुश्किल में है कंफ्यूजन है ट्रम्प ने जो है वो फैसला कर लिया हुआ है कि इंडिया के साथ ऐसे ही चलना है ऊपर से अच्छा बर्ताव करो और नीचे से जो है वो अपना काम करते रहो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट और इंडियंस गुस्से में हैं या खुश हैं इस वजह से सही पकड़े हैं नहीं देखिए सर अब खुश तो मेरे ख्याल नहीं होंगे और ये सैंक्शंस वाली बात तो पाकिस्तान के साथ भी हुई थी जब हम लोग वो गैस पाइपलाइन पे काम करना चाह रहे थे ईरान के साथ तब भी सैंक्शंस की बात आ गई थी और यही कहा गया था कि पाकिस्तान नहीं कर सकता और अगर किया तो फाइन लगेगा दूसरी तरह से ईरान तकरीबन 18 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान कह रहा था कि पाकिस्तान पे लगा देगा फाइन अगर कंप्लीट ना किया तो वो तो सैंक्शंस हैं मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी जब ये चाबहार पोर्ट का काम शुरू हुआ था कि भारत कैसे कर रहा है और इवन डॉक्टर जयशंकर का आपने नाम लिया उनके और दूसरे उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी आए थे कि हाँ हम काम करेंगे और 10 साल के लिए लीज पर भी उन्होंने ले लिया था भारत ने चाबहार पोर्ट को ये सब कुछ चल रहा था लेकिन यहाँ पर ट्रम्प का रोल जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस वक्त यकीनन भारत से कुछ अपसेट हैं और एक तरफ बात भी करते हैं और दूसरी तरफ फिर कोई और उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं उसकी शायद रीजन ये भी है कि चाइना के साथ भी भारत अपने टर्म्स जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है या चाइना के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है तो इस वजह से भी लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अगर निकल जाते हैं अभी अगर भारत सह जाता है कुछ अरसे प्रॉब्लम्स तो सभी कंट्रीज में आती हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ऊपर ही आई है लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए भारत अपनी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है तो फिर ट्रम्प ने तो जाना ही है और ट्रम्प अगर जाएगा तो ट्रम्प के जाते ही जो है वो कई चीजें जो है वो और तरह से हो जाएंगी ये भी लोग सोच रहे हैं और ट्रम्प की अपनी जो कैबिनेट है वो भी ट्रम्प के फैसलों से खुश नहीं है वैसे तो खैर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि अगर भारत के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो पाकिस्तान में कोई खुशी मनाई जाए या पाकिस्तान अगर किसी तरह के किसी प्रॉब्लम में या मुश्किल में फंसता है तो भारत में उसका जश्न मनाया जाए मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को इसमें से निकलना पड़ेगा अगर हम लोग थोड़े इतने मैच्योर हो जाएं कि पाकिस्तान के ऊपर भी अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो उस पे भारत का मीडिया या भारत के लोग खुशी ना मनाएं और अगर यही चीज हम करें कि अगर भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग गई है या चाबहार पोर्ट या किसी और चीज को लेके प्रॉब्लम आ गई है तो हमारे यहाँ से अगर हम ढोल ना बजाया करें क्योंकि वही कहते हैं ना कि वो दुनिया गोल है तो वो पलट के कभी अपने ऊपर भी आ जाता है तो बहुत सी चीजें इस रीजन में ठीक हो जाएंगी कई चीजें हम ठीक कर सकते हैं अगर हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम पार्टी तो ना करें उसकी परेशानी पे लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं और अभी जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए चाबहार पोर्ट पे नहीं हो रहा ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन इस वक्त भी आपकी इकोनॉमी के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त भी मुश्किल में है कम है और आप जिस पोजीशन में हैं उससे अभी भी इस वक्त भी भारत जो है वो थोड़ा सा बेहतर ही चल रही है मैं कोई भारत का साथ नहीं दे रही हूँ जो बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं
کہ یہ تو انڈینز کا ساتھ دے رہی ہے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ میری کنٹری تھوڑا سا پروگریس کرے, میری کنٹری کے لوگ تھوڑا سا بہتر سوچ سکیں. اور بہت زیادہ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں اور کسی دوسرے کے گرنے پہ یا پریشانی پہ پارٹی کرتے ہیں تو کچھ دن بعد آپ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ سعودی عربیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا یا کوئی اور کنٹری, آپ کے خیال سے یہ کتنے دن آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کا جس وقت مطلب پورا ہو جائے گا یہ آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے. کئی بار پہلے بھی ہوا ہے, امریکہ کا ساتھ تو ہم نے افغانستان کے وقت بھی دیا تھا, اور اس کے بعد جب افغانستان پہ ہم نے ان کو جگہ دی کہ یہاں سے آپ ڈرون لے جا کے پھینکتے رہے, وہ تقریباً 20-22 سال یہی چلتا رہا. اور اس کے بعد جب امریکہ نکل گیا تو وہ سارا کا سارا الزام جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اوپر آئے کیونکہ آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا. اس وقت افغانستان کے لوگ آپ سے ناراض ہیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. سب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری کنٹری کی انسینٹ بجا دی, انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے. تو یہی چیز لے کر اگر آپ پھر بعد میں آگے جائیں گے, اگر ایم بی ایس کو کوئی کام ہے یا سعودی عربیہ کو کوئی کام ہے اور سعودی عربیہ کا اس طریقے سے ہم سے کام نہ نکلا جو انہوں نے بتا رکھا ہے, بہت سی چیزیں تو میڈیا میں آتی بھی نہیں ہیں, آپ خود بھی جانتے ہیں, ہر چیز تو نہیں بتائی گئی ہوگی. تو اگر وہ تمام کچھ نہ ہوا تو اس کے بعد سعودی عرب بھی سائڈ پر ہو جائے گا اور آنکھیں پھیر لیں گے, اس لیے کہ وہ تو بینیفٹ جڑے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا. وقت سے پہلے پارٹی کرنا, وقت سے پہلے جسے کہتے ہیں نا مٹھائیاں بانٹنا, یہ ہم پاکستانیوں کی عادت سی ہو گئی ہے. اور 4 دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہی مٹھائی کا جو ڈبہ جو ہے نا وہ منہ میں پڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ہمیں سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی دوسرے کی پرابلم میں پارٹی نہ کریں تو اچھا. اگر دوسرا کرتا ہے اور آپ بھی وہی کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ اسی طرح سے کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا میچور ہو کے دکھائیں, آپ تھوڑا سا کہیں نہیں جی ہمیں اچھا نہیں لگا کہ چابہار پورٹ کو اس طرح سے کام روکا جائے گا یا کام نہیں بنے گا اس میں, کیونکہ اس میں صرف بھارت کا نقصان نہیں ہے, اس میں ایران کا بھی نقصان ہے, اس میں افغانستان کا بھی نقصان ہے, اس میں بھارت اکیلا تو نہیں تھا, اور کنٹریز بھی تھی. لیکن آپ کا کیونکہ وہاں پہ بھارت ہے اور آپ میں اندر ایک وہ ہندو ہیٹریٹ آپ لوگوں نے بنا کے رکھی ہے, آپ کے سوشل میڈیا بھی اسی سے بھرا پڑا, میں اسکرین شاٹ بھیج سکتی ہوں بہت سے لوگوں نے لکھا, تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بس آپ کو نہ افغانستان دکھائی دے رہا ہے, نہ برادرلی اسلامک کنٹری ایران دکھائی دے رہا ہے. آپ جی پارٹی کرو جی بھارت کا نقصان ہو گیا, جی بھارت تو گیا. تو سر وہ گیا والی بات مجھے نہیں لگتی. اس سے پہلے بھی پاکستان بھی بہت سی مشکلوں میں پھنسا, اور کئی بار لوگوں کو لگا پاکستان گیا, لیکن پاکستان نہیں گیا. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کوئی کنٹری نہیں جاتی ہے, نہ آپ کو ہسٹری یاد رہتی ہے اور نہ اور رہتی بھی آپ معصوم ہیں. نہیں کیوں ہسٹری یاد نہیں رہتی؟ کیا پوچھا آپ نے ہسٹری کا؟ سنو سارا ٹائم انڈیا کے اندر ایک ہی پالیسی ہے, آئسولیٹ پاکستان. یہی پالیسی ہے نا, یہی پالیسی ہے نا. نہیں آپ کو لگتا ہوگا سر. اچھا آپ کا اوپینین ہے نا, اچھا ٹھیک ہے, آپ کا ایک اوپینین ہے نا سر, آپ کا ایک, آپ کو ایسا لگتا ہے. اچھا وہ آئسولیٹ آپ کو کیسے کر دیں گے, وہ آپ کو کیسے آئسولیٹ کر دیں گے؟ وہ کہیں گے آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہوتی ہے, وہ ثابت کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے؟ اگر کر پا رہے تو آپ کی غلطی ہے, اور اگر نہیں کر پا رہے تو آپ جیت گئے. اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ انڈیا کی یہ پالیسی ہے آئسولیٹ پاکستان, تو پھر تے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لو, ختم کر دو, گل ہی نہ کرو. انڈیا کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ٹو آئسولیٹ پاکستان. ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک, ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج, کرکٹ نہیں کھیلنا, ہاتھ نہیں ملانا, کسی فورم پہ نہیں جانا, آنا نہیں, جانا نہیں. پاکستان آئی ایم ایف سے کہنا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو, ایف اے ٹی ایف میں ڈالنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے. مطلب دنیا کو جا کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بات آئسولیٹ دنیا میں. سر یہ ساری چیزیں آپ کی صرف آپ کے ایک ایکشن سے ختم ہو سکتی ہیں, اور اس کا نام ہے مسعود اظہر اور وہ حافظ سعید. آپ وہ ان کے حوالے کر دیجئے. مجھے نہیں پتا 6 کروڑ کی آبادی کے پیچھے آپ یہ 2 لوگوں کو کیوں بچاتے جائیں. ان کو دے دیجئے, نہ وہ آپ کے وہ ساتھ میچ کے لیے نہ کریں گے, نہ وہ آپ کے ساتھ آنے جانے میں نہ کریں گے, نہ وہ آپ کو ایف اے ٹی ایف کی مصیبت پڑی رہے گی, نہ آپ کے سر پہ یہ تلوار لٹکے گی کہ آئی ایم ایف کا پیسہ نہیں ملے گا. مجھے نہیں پتا یہ 2 لوگ اتنے قیمتی کیوں ہیں آپ کے لیے کہ جس کے لیے آپ ہر طرح کے الزامات لینے کو تیار ہیں, لیکن یہ 2 لوگ دینے کو تیار نہیں جن کا نام یو این نے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال رکھا ہے. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ میڈم آپ کے اوپر نا بس میں سلام دعا ہی بھیج سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. اوکے, آپ کہہ رہی ہیں آپ ان پہ ہنسیں مت, یہ نہ, ہم کب ہنس رہے ہیں؟ نہیں
हंसी है सर, आपको कौन रोक सकता है सर हंसने से? तो हंस रहे हैं, मैंने तो एक सिचुएशन सामने रखी कि ट्रम्प ने ये कह दिया है, हाँ। ये हुआ है, मैंने तो वो कहा, आपने कहा आप अभी ये हो रहे हैं, आपको खुशियां चढ़ी हुई हैं, आपको ये हैं, आपको वो हो रही हैं, आपके दाने निकल रहे हैं, आपके ये यार मैडम आप क्या मतलब, मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है। मुझे नहीं पता सर, आप एकदम से आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं, आप कोई और बात कर रहे होते हैं और उसके बाद हम एकदम ही किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। अरे मैंने ये कहा है कि चाहे भारत हो या कोई भी हो, किसी की भी प्रॉब्लम के ऊपर खुशियां मनाने की क्या क्या जरूरत है। और दूसरा ये कि चले मनाए, आप चाबहार पोर्ट पे पार्टी करें, लेकिन ये भी तो सोचे कि उसमें अफगानिस्तान और ईरान भी इस्लामिक कंट्रीज भी हैं दो, तो ईरान और अफगानिस्तान सर उनका क्या? हमने कब कहा है यार, मैंने कब कहा है, हम कब पार्टी कर रहे हैं? मैंने और फिर आप कहते हैं उन्होंने हमें एफएटीएफ में डाल दिया, उन्होंने आईएमएफ को मना कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को मना कर दिया, उन्होंने हमें टेररिस्ट नेशन कर दिया। तो भाई ये दो आदमी उठाएं आप यहाँ से, हाफिज सईद और मसूद अजहर, और इनको पैक करके वहां दे दें कि ये लो भैया इसका अचार डालो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बैठे हुए हैं जेलों में लोग बैठे अरे हुए हैं, जेलों में कहाँ बैठे हुए हैं? तो जेलों से निकालें और भारत की जेल में डाल दें। देखिए मैडम, ये आप अगर मुल्क की वजीर आज़म होती ना, तो आप भी मुशर्रफ की तरह ही होती, हर चीज पाकिस्तान से बाहर बेच देती, ठीक है, और कहती कि ये जैसे मुशर्रफ कहता था ना, ये बंदे ले लो और पैसे दे दो, तो आप भी लगता है यही कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे एक दिन का वो नहीं था, एक दिन का बादशाह, मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर और वो बना दे, बल्कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैं ना ये दोनों बंदे तो इसी दिन जो है ना वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी। 2 किलोमीटर इकट्ठा भाग लिया, आपको आर्मी चीफ बना देते आपसे सीढ़ियां नहीं नीचे उतरी जाती और आप जो है ना, वो मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाती, मैं आपको पता है 4th फ्लोर में रहती हूँ और मैं सीढ़ियों से आती जाती हूँ, मैं लिफ्ट कम यूज करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ मुझे एक दिन के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है सर, प्राइम मिनिस्टर बेचारा जो है ना वो बस ऐसे ही हमने दिखाने के लिए रखा होता है। तो सर मुझे एक दिन के लिए सर, एक दिन के सर, आपकी लोग बात बहुत सुनते हैं, आपको सर तमगा भी मिलता है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैंने ये दो बंदे तो जरूर मोदी जी को भेज देंगे, रख लो इसको। मैं कहता हूँ आप 2 किलोमीटर इकट्ठा एक दफा भागे हैं ना, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूं। सवाल ये पैदा होता है, आप ख्वाब देख रही हैं क्या बनने के, और कैपेबिलिटी आपकी सीढ़ियां नीचे उतरने की नहीं है। क्या हुई? देखिए मैडम, ये आप देखें टीटीपी बीएलए को की फाइनेंसिंग बंद करवाएं, हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, अवाम शहीद हो रही है, दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है, हम इंडिया को आइसोलेट ना करने की सलाहियत रखते हैं, ना करना चाहते हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, बड़ा मुल्क है, उनकी दुनिया में से है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो एक आप देखें, देखिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्यों करेंगे भाई? हमारा देखिए सर, आपकी बात में ही आपने फिर एक बात कर दी कि हमारे यहाँ लोग रोजाना की बुनियाद पे लोगों की जाने जा रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, टीटीपी बीएलए हमारे अटैक कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सर हम अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सर हम वहाँ सऊदीया में क्या करेंगे? चल, ये भी आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया कि अगर आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते तो ये सवाल तो सऊदीया वालों से पूछना चाहिए था ना। ये आप जरा मैसेज करें ना सऊदीया वालों को कि आप लोगों को पता नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा आपने पहले? जब मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो मेरे से मोहम्मद बिन सलमान पूछते, मैं उनको बताती 4th फ्लोर से नीचे उतर के कि सर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई है सर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ या हबीबी ये की कीता जे, मेरे को पूछते थे सही तुसी। तो ये है कि ये बात आपकी सही है। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान को, आपकी मोदी साहब को तो आपको पता है MBS, क्योंकि आप अरबी में शो नहीं करती, वरना हो सकता है वो भी जानते होते कि ये भी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये जरूर है कि आपकी क्योंकि बहुत जान पहचान है पिंडी वालों तक, तो सर एक दिन के लिए मुझे आर्मी चीफ बनवा दीजिए, मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगी और बहुत, आप यकीन करें उससे पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 2 किलोमीटर इकट्ठा भागे, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूंगा, पहली जो है ना खातून लांस नाइक, जो मैं आपको मैं बेशक मुझे जिसकी मर्जी सिफारिश करनी पड़ी, 2 किलोमीटर इकट्ठा दौड़ लगा दें आप मेरे लिए, ठीक है? मैं तो आधा किलोमीटर भी नहीं लगा सकता, लिहाजा मैं तो इस रेस में नहीं हूँ, ठीक है? आप यूके अपने आप को फिट समझती हैं। तो मैडम हम चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बने, हम चाहते हैं कि इंडिया बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनको बुली ना करे, उनको फोर्स ना करे, उनको एग्रेशन ना दिखाए, और खास तौर पे 2 बड़ी इस्लामिक रियासतें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ
ऑनर डिग्निटी उनके साथ रहने की कोशिश करे। मोदी साहब ठीक है पावर में आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं जैसे इनको कहता हूं वैसे करें। मोदी साहब अगले 1 करोड़ 1000 साल भी जिंदा रहें तो मोदी साहब को पता नहीं है कि मोदी साहब का पाकिस्तान से पाला पड़ा हुआ है। मोदी साहब बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, अपने लोगों को तो उन्होंने लगा लिया है। इत्थे पाकिस्तान में नहीं सुनी जानी ना इमरान खान साहब है ना जनरल बाजवा है, जो भाग जाते थे डायलॉग और अमन की बातें करने। इसी चीज को दुनिया ने मिसरीड कर लिया। उन्होंने कहा यार इनके पास पैसे भी कोई नहीं है, रोजाना पैसे मांगने आ जाते हैं, इंडिया से ये लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा तो मौका ने, उनको नहीं पता था कि अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है और इतनी ताकत है। अब उनको पता चला लीडरशिप भी मौजूद है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, फटे चौक देंगे। तो आप देखें ना दुनिया आपके साथ डायलॉग कर रही है, ये सिर्फ लीडरशिप होती है। तो मोदी साहब ने जो पाकिस्तान ने ऑफरें भेजी थी डायलॉग की, उसको वो मिसरीड करके इसीलिए वो हमले कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे अब नहीं करेंगे। वो कह तो नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी के बीच में सऊदी अरब ने हम पे जो है वो कर लिया है। अब और अगले दिन मैं सुन रहा था इंडिया के आर्मी चीफ को, वो कह रहे थे लंबी जंगें लड़नी होगी। ये हमारी लीडरशिप को छोटी छोटी जंगों का शौक है, लंबी जंगें। तो हमने लंबी जंगें लड़ने का बंदोबस्त कर लिया। मैडम तेल की सप्लाई तो आएगी ना कम से कम, टैंक चलन दे, जहाज उड़न दे। तो सर तेल तो हमारे खुद के पास हम कह रहे निकल आया, फिर क्या परेशानी है? वो तो शुरू होया ना निकलना, वो तो पैप लाएंगे तो फिर वो साढ़े तक इतों तक लाहौर कराची आएगा, वो भी पाइप डालना है, ठीक है ना। लेकिन ये सप्लाई तो जहाजों की अब आएगी। आप देखें, आप सत्य खैरा ने मैडम आप खुश हुआ करें, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तरक्की पे भी खुश हुआ करें थोड़ा सा कभी कभी। बिल्कुल सही है सर। मैडम थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमारा यही है कि सारे मुल्क खास तौर पे भारत और पाकिस्तान जो है ये नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। मैं होनी चाहिए सर। देखें ना अभी दिवाली भी आने वाली है और हम लोग तो हर साल अब दिवाली के फंक्शन, दिल से सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि हम क्रॉस द बॉर्डर नहीं जा सकते। आई विश कि हम भी वहां जाएं, जाके देखें। जैसे हम अफगानिस्तान हमारे लोग लीगल इलीगल चले जाते हैं, हम इस तरफ नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जाते सर? अक्सर वो नॉन स्टेट एक्टर जाते हैं, आप तो जानते हो उनमें से 2-4 से हेलो हाय कर लीजिए, आपको ले जाएंगे वो बजरंगी भाईजान की तरह। कौशल यादव भी आते हैं, वो तो इस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन सर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज के जो टेंशन है वो कम हो। और जैसे हम पहले इंडियन हाई कमीशन जाया करते थे सर, दिवाली पर भी होली पे भी, तो अभी फिर दिवाली आने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग जाएंगे और ना वहां से मिठाई आएगी जो मेरे घर तो हमेशा आती थी, तो वो हम मिस करेंगे। एक तरह मिठाई आएगी तो की तुसी केड़ा वजन थोड़ा कट चला, खैर ही है, कोई बात नहीं। वो आप इतना दिल छोटा क्यों कर रही हैं? लेकिन सर वो पार्टी में भी जब जाते थे सर, आप भी हुआ करते थे सर। मैं आपको 5 किलो मिठाई भेज देता हूँ। और सर आप भी हुआ करते थे, याद है सर उस फंक्शन में? मैं तो देखिए, और मैंने ये भी सुना था उस फंक्शन से 2-3 दिन पहले आप खाना छोड़ देते थे, क्योंकि आपको पता है ना कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। वैसे ही मुझे पता चल जाए ना इस तरह की हालात बन गए हैं, तो ये सिर्फ इंडियन हाई कमीशन की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे भी मुझे पता चले मैं अपने जो है ना डाइटरी कंडीशंस बदल लेता हूँ। ये कोई मसला ही नहीं है, तो आप फिक्र ना करें मैडम, आपको इन्विटेशन आएगा, टेंशन न लें इंशाल्लाह ताला। कोई बिल्कुल परेशानी ना हो, परेशान ना हो। बर्फी भी आएगी, ना आई तो मैं भेजूंगा। काजू बर्फी आती होती है, काजू कतली ऐसे कुछ नाम है, हाँ तो वो आती है। आपको ना आई तो मैं भेजूंगा आपको, डोंट वरी। आपने घबराना नहीं है, छोटा नहीं करना, रोना नहीं है, और कोई परेशान नहीं आपने होना रोना कि जी पहले आती थी बर्फी तो अब नहीं आएगी, टेंशन न लें। मैं मोदी जी को डायरेक्ट मैसेज करूंगा इस चीज। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किएगा। थैंक यू सर। को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक